بڑی لکیر۔ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلباء کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ سوال تھا ہی ایسا۔ استاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے۔ کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے آخرکار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ استاد نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر پچھلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ طلباء نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹوں میں انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں اپنا موازنہ دوسروں سے کر کے ان سے آگے بڑھنا انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو مضبوط، طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسرے شکل میں بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس عمل میں انسان خود بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا خدا کی دنیا میں ترقی کا اصل طریقہ ہے۔ فرد اور قوم دونوں کے لیے دیرپا اور مستقل ترقی کا یہی واحد راستہ ہے۔ جنت میں پیچھے رہنے والے۔ آپ کا جاننے والا کوئی شخص اگر کوئی تقریب منعقد کرے اور اس میں آپ کے تمام احباب اور رشتہ داروں کو بلائے مگر آپ کو نہ بلائے تو یقیناً آپ اس میں اپنی توہین محسوس کریں گے، خاص کر جب کہ یہ دعوت نامہ آپ کے سامنے ہی دوسروں کو دیا جا رہا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے لیے عزت نفس بہت بڑی چیز ہے۔ کھانا پینا اور کسی تقریب میں جانے سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسے کمتر سمجھا گیا۔ اس لیے یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھ سکے۔ اس طرح کی چیزوں سے بلند ہونے کا حوصلہ صرف انہی انسانوں میں پیدا ہوتا ہے جن کا نصب العین جنت میں پروردگار عالم کا قرب تلاش کرنا ہوتا ہے، جو کسی صورت جنت میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ان کو ہمہ وقت یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ٹھکرا دیے گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ جنت میں ان کے سارے جاننے والے چلے گئے اور وہ نہ جا سکے تو کیا ہوگا؟ جنت میں انبیاء علیہم السلام کی محفلوں میں ان کو نہ بلایا گیا اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بلا لیا گیا تو ان کو کیا محسوس ہوگا؟ فردوس کے مالک نے اپنی خصوصی ملاقات میں ان کے احباب اور ہم عصر واقف کاروں کو بلا لیا اور ان کو نہ بلایا تو وہ یہ کیسے برداشت کر سکے گی؟ یہ لوگ اس احساس سے تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اس اندیشے سے اڑ جاتی ہے۔ وہ پوری قوت کے ساتھ اپنا احتساب شروع کرتے ہیں۔ وہ تعصب، خواہش، غفلت کی ہر اس غلاظت کو اپنے اندر سے کھرچ کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لباس ایمان اور لباس تقویٰ کو داغدار کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا عزم کرتے ہیں، کیونکہ یہی اضافی اور نفل نیکیاں جنت کے اعلیٰ مقامات کی ضامن ہیں۔ آج کے بت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4000 برس قبل کا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایک خدا کی عبادت کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم مکہ کے پاس بسایا تاکہ ایک خدا کی عبادت کی رسم دوبارہ قائم ہو جائے۔ اس موقع پر جو دل نواز دعا آپ نے فرمائی اس کا ایک جملہ اس طرح قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔
پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ عجیب بات ہے کہ 4000 برس بعد انسانیت ایک دفعہ پھر خدا فراموشی کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلی فراموشی عبادت رب کی تھی اور موجودہ فراموشی ملاقات رب یعنی قیامت کے دن خدا کے حضور پیشی کی ہے۔ پہلے مٹی کے بتوں یعنی آئیڈلز نے انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کیا تھا، اور اب آج امریکن، انڈین اور پاکستان آئیڈلز جیسے میڈیا شوز انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا میڈیا کئی پہلوؤں سے ایک بت بن چکا ہے جس کی پرستش ہر گھر میں صبح و شام کی جاتی ہے۔ یہ بت دنیا اور اس کی رنگینیوں، اس کی حسیناؤں، اس کے جھمیلوں، اس کی کہانیوں اور اس کے مقابلوں میں انسانوں کو اس طرح الجھاتا ہے کہ انسان خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی بندہ مومن اپنی اولاد کو اگر خدا پرست بنانا چاہے تو اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس بت کی پرستش سے دور رکھنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرے اور پروردگار سے وہی دعا کرتا رہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ یہی اس دور میں بندگی رب کی رسم باقی رکھنے کا واحد طریقہ ہے۔ علم اور شخصیت۔ مجھے اپنی مختصر تحریروں کے بارے میں ہر طرح کے رد عمل ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک رد عمل وہ ہے جس کے مطابق ان تحریروں میں کوئی خاص اور نئی بات نہیں ہوتی، یہ معمولی سطح کے تذکیری اور بیانیہ مضامین ہیں جن سے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ میرے مختصر مضامین کا مقصد لوگوں کے علم کو نہیں، ان کی شخصیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ مثبت سوچ پر مبنی ایک ربانی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے سرد و گرم میں کبھی منفی سوچ کو خود پر غالب نہ آنے دے، ایک ایسی شخصیت جو زندگی انسانوں میں گزارے مگر اس کا وجود ہر لمحہ اس کے پروردگار کے ساتھ متعلق رہے، ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے بارے میں تعمیری اور مخلوق کے بارے میں خیر خواہی کا ذہن رکھتی ہو۔ ایسی شخصیت کی تعمیر بظاہر سادہ لگتی ہے مگر یہ اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت سا علم حاصل کرے، اس کے لیے اپنے علم کو مسلسل یاد دہانی کے ذریعے سے اپنی شخصیت میں انڈیلتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنے علم کو دماغ کے بلند مقام سے قلب کے متواضع مقام تک لانا ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی علمی نقطے کی تلاش میں تیز رفتاری کے ساتھ الفاظ پر نظر دوڑاتے چلے جائیں، ان کی نگاہوں سے تعمیر شخصیت کی یہ حقیقت اکثر پوشیدہ رہ جاتی ہے، جس کے بعد بہت سے صاحبان علم زندگی کے سرد اور گرم میں بالکل وہی ثابت ہوتے ہیں جس کی توقع ایک جاہل سے کی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے علم میں ارتقاء ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں کوئی ارتقاء نہیں ہوتا۔ ان کا علم بڑھتا ہے، ان کی شخصیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ علم بلا شبہ ایک اہم چیز ہے، مگر اہم تر بات یہ ہے کہ زندگی کے حقائق کا سامنا علم نہیں، شخصیت کرتی ہے۔ سب سے طویل فاصلہ۔ انسان کے لیے دنیا کا سب سے طویل فاصلہ کون سا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو عارف نے کچھ دیر قبل اٹھایا تھا اور اب حاضرین میں سے مختلف لوگ اپنا اپنا اندازہ بیان کر رہے تھے۔ بظاہر سب سے زیادہ صحیح جواب وہ تھا جس میں سیاروں اور ستاروں تک سفر کے فاصلے کو سب سے زیادہ طویل فاصلہ کہا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے طویل فاصلہ خود وجود انسانی کے اندر پایا جاتا ہے۔ لوگ خاموش ہوئے تو عارف نے کہنا شروع کیا۔ لوگ ہمتن گوش ہو کر معرفت کے ان موتیوں کو اپنے دامن دل میں سمیٹنے لگے۔ عارف نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ فاصلہ دل و دماغ کے بیچ میں پایا جاتا ہے۔ مادی لحاظ سے یہ فاصلہ بمشکل 1.5 فٹ کا ہوگا،
مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ فاصلہ اتنا طویل ہے کہ زندگی گزر جائے پھر بھی یہ فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ انسان اگر مر جائے اور دوبارہ جی اٹھے، پھر مر جائے پھر جی اٹھے، تب بھی وہ اس فاصلے کو عبور نہیں کر پاتا۔ تو کیا اس فاصلے کو عبور کرنا ممکن ہی نہیں؟ ایک صاحب نے سوال کیا تو عارف گویا ہوئے، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ فاصلہ بہت طویل ہوتا ہے، مگر یہ فاصلہ ناقابل عبور نہیں۔ سچائی دماغ تک لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے، اچھائی کو ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے، مگر سچائی دل میں بس جائے اور اچھائی شخصیت کا حصہ بن جائے اور پھر دل کی دنیا بدل جائے اور ایک نیا انسان وجود میں آئے، یہی اصل مشکل ہے۔ اس مشکل کا کوئی حل ہے؟ ایک طرف سے سوال اٹھا تو عارف نے کہا، اس مشکل کا ایک ہی حل ہے، مضبوط ارادہ۔ 1.5 فٹ کا یہ فاصلہ صرف وہی شخص طے کر سکتا ہے جو مضبوط ارادے کو اپنی سواری بنا لے، خواہشات و جذبات سمیت راہ کی ہر دیوار کو آہنی عزم سے پاش پاش کر دے۔ صرف ایسے ہی لوگ اس راستے کو عبور کیا کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے یہ راستہ تازیست ایک ناقابل عبور صحرا بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کی وادی تک جا پہنچیں۔ سایہ اور بچی۔ یہ ایک مووی کلپ تھا جس کا نام شیڈو یعنی سایہ تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر چلانا شروع کیا تو ایک دلچسپ منظر سامنے آیا۔ یہ ایک بچی تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا جو اس کے قد سے کافی بڑا تھا۔ چلتے چلتے جب اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سایہ بھی اس کی طرف بڑھا۔ اس پر وہ مزید گھبرائی اور رونے لگی۔ پھر وہ دیر تک ادھر ادھر ہوتی رہی مگر سایہ اس کے ساتھ ہی چپکا رہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کلپ ختم ہو گیا۔ میں دیر تک اس ریکارڈنگ پر غور کرتا رہا جسے کسی نے ایک دلچسپ منظر سمجھ کر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرے لیے اس منظر میں تفریح کی تو کوئی بات نہ تھی، نصیحت کی ضرور تھی۔ یہ وسیع تر پس منظر میں انسانی زندگی کی بھرپور عکاسی تھی۔ انسان کو پیش آنے والے مصائب اور آلام زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں۔ انسان ان سے گھبرا کر بھاگتا ہے اور یہ سائے کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ سائے کی طرح مصائب بھی انسان کو ہمیشہ اپنی برداشت سے زیادہ بڑے محسوس ہوتے ہیں۔ انسان ان سے بچنا چاہتا ہے مگر موت تک یہ مصائب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تاہم ان مصائب کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سائے کی حقیقت سمجھنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یعنی سایہ بظاہر انسان کے وجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، مگر در حقیقت یہ بتاتی ہے کہ انسان اس وقت روشنی میں کھڑا ہے نہ کہ تاریکی میں، کیونکہ سایہ اس وقت بنتا ہے جب انسان پر روشنی پڑے۔ اندھیرے میں کبھی سایہ انسان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سایہ اپنی ذات میں کوئی مستقل شے نہیں بلکہ روشنی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح مصائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کے نور کی روشنی ہے جس نے انسان کے وجود کا احاطہ کر لیا ہے، اور مصائب اسی نور کا سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ انسان ان مصائب کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو وہ ساری زندگی مصائب کے سائے سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کی جس آزمائش میں اتارا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان نعمتوں پر مشتمل ہے جو ہر لمحہ ہمیں حاصل رہتی ہیں۔ ہوا، پانی، لباس، خوراک، اعضاء و قوا، عقل و فہم، رشتے ناطے، شعور، احساس، غرض نعمتوں کی اتنی اقسام ہیں کہ اگر انہیں گننے کی کوشش کی جائے تو ان کا شمار ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نعمتیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کے حقدار بنیں، مگر انسان ان کو معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے۔
وہ شکر کرنے کے بجائے غفلت اور معصیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے، اسے جان، مال اور آبرو کا کوئی نقصان پیش آ جاتا ہے۔ اس سے مقصود انسان کو ایذا دینا نہیں، بلکہ ان نعمتوں کا احساس دلانا ہوتا ہے جو اسے پہلے ہی سے حاصل ہوتی ہیں، مگر انسان انہیں اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی انسان کی آزمائش کا دوسرا پہلو ہے، یعنی جو نعمت چھن گئی ہے، جو مصیبت آ گئی ہے، اس پر صبر کرے اور خدا سے اجر کی امید رکھے، خدا کے حضور استغفار کرے، اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مگر بدقسمتی سے اکثر انسان اس بچی کی طرح بن جاتے ہیں جو اپنے سائے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ وہ مصائب پر صبر کے بجائے آہوزاری کرتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مشکلات انہیں خدا سے قریب کرتی ہیں اور نہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مسائل زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں، ان سے بچا تو نہیں جا سکتا، مگر دنیا و آخرت دونوں کی زندگی ضرور بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مصائب انسان کے لیے روشنی کی علامت بن جائیں۔ وہ جان لے کہ یہ زندگی کا تاریک پہلو نہیں بلکہ روشن تر پہلو ہے۔ یہ اس روشنی کی علامت ہے جس کے ساتھ مالک دو جہاں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے۔ یہ روشنی خدا کے قرب کی روشنی ہے۔ یہ روشنی جنت کی نعمتوں کی روشنی ہے۔ خدا کی طاقت۔ جانتے ہو خدا کی طاقت کی انتہا کیا ہے؟ آج گفتگو کا آغاز عارف نے ایک سوال سے کیا تھا۔ یہ سوال کیا تھا؟ علم و حکمت کے موتیوں کی ہونے والی برسات کی تمہید تھی۔ اس لیے لوگ خاموش نظروں اور سوالیہ چہرے کے ساتھ عارف کی سمت دیکھتے رہے تو وہ گویا ہوئے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خدا نظر نہیں آتا، جہاں اس کے منکر اور نافرمان عیش کرتے نظر آتے ہیں، جہاں انسان کو کلی اختیار اور آزادی حاصل ہے، وہاں بھی حکم اسی رب کا چلتا ہے۔ پھر وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے، انسان کو کب اور کہاں پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کیا کمانا اور کیا کھانا ہے، کہاں رہنا اور کہاں بیاہنا ہے، اولاد کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، رنگ و روپ، شکل اور صلاحیت کیسی ہوگی، خاندان اور قوم کون سی ہوگی، زندگی میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ غرض زندگی کا ہر بنیادی اور اہم معاملہ اور زندگی کا ہر دائرہ اللہ کے اذن سے متعین ہوتا ہے۔ اس دائرے کے اندر انسان کو بس کچھ عمل کرنے کا ایک محدود اختیار حاصل ہے۔ اس میں بھی اعمال کے نتائج صرف اللہ کی مرضی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جو خدا غیب میں رہ کر اتنا طاقتور ہے، وہ سامنے آئے گا تو انسانی عجز کا عالم کیا ہوگا؟ انسان تو مجبور محض ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے جواب دیا تو عارف کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بولے، یہی عجیب بات ہے، انسان اگر مومن ہوا تو وہ دن اس کے عجز کا نہیں، بادشاہی کا دن ہوگا۔ بادشاہ بھی ایسا کہ جو وہ مانگے گا ملے گا اور جو چاہے وہ دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان کو جو عجز اور محرومی درپیش تھی، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ جانتے ہو کہ یہ ابدی بادشاہی کس چیز کا بدلہ ہے؟ خاموشی کا ایک وقفہ آیا اور پھر عارف کی صدا بلند ہوئی۔ یہ بدلہ ہے دنیا میں اپنی محدود آزادی کے مقابلے میں خدا کی طاقت کو دریافت کرنے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا۔ جنت اسی دریافت عجز کا بدلہ ہے، بادشاہی اسی غلامی کا بدلہ ہے۔ غار اور سرنگ۔ خدا کی دنیا میں زندگی کا سفر روشنیوں اور اندھیروں کے درمیان آگے بڑھتا ہے۔ یہ سفر قوم کا ہو یا فرد کا، اس اصول سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔
روشنی کے سفر کے برعکس اندھیرے کا سفر بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ ایسے میں بارہا انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور امید کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس کا نتیجہ بارہا یہ نکلتا ہے کہ انسان زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ مگر خدا کی دنیا میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اندھیرے میں بھی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ان میں سب سے نمایاں چیز سرنگ ہے۔ سرنگ عام طور پر پہاڑوں میں بنائی جاتی ہے۔ ایک غار کی طرح اس کا دہانہ بھی بتدریج روشنی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اندھیرے کی سمت بڑھتا ہے، مگر ایک غار کے برعکس سرنگ کے دوسرے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے۔ جو لوگ استقامت کے ساتھ اندھیرے میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں وہ جلد یا بدیر روشنی کو پا لیتے ہیں، مگر جو لوگ مایوسی کے اندھیرے میں تھک کر بیٹھ جائیں وہ کبھی زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری زندگی میں بارہا اندھیرے آتے ہیں۔ یہ اندھیرے بیماری، بے روزگاری، غربت، غم و صدمات وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں جنگ، قحط، خانہ جنگی، معاشی بدحالی، امن و امان کی خرابی اور سیاسی خلفشار وغیرہ یہی کام کرتے ہیں، مگر فرد کا معاملہ ہو یا قوم کا، حقیقت یہی ہے کہ یہ اندھیرے غار کے نہیں، سرنگ کے اندھیرے ہوتے ہیں، وہ سرنگ جس کے دوسرے سرے پر روشنی ہوتی ہے۔ تاہم یہ روشنی صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو حوصلہ مندی کا ثبوت دیتے ہیں، جو ہر اندھیرے کو چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے لہو سے چراغ جلا کر اپنے راستے خود روشن کر لیتے ہیں۔ جو لوگ یہ کر سکیں، خدا کی دنیا میں کامیابی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ تحقیق کی ذمہ داری۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان عالم شباب اور عالم شعور میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بچپن اور لڑکپن کی ناپختہ سیڑھیوں سے گزر کر شعور کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ اس عمر تک پہنچنے سے قبل وہ اپنے ارد گرد موجود دنیا کا حصہ ہوتا ہے۔ کچھ رسوم و آداب اس کے ماحول میں جاری و ساری ہوتے ہیں، کچھ عرف و عادات اس کی معاشرتی زندگی کا جز ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی، سماجی اور مذہبی تعلیمات اسے ماحول، تربیت اور ورثے میں ملتی ہیں۔ انسان اسی دنیا میں جیتا اور اسی سے اپنے اعمال و تصورات کا گھروندہ بناتا ہے۔ دیگر چیزوں کی طرح انسان اپنے عقائد، عبادات، شاعر اور مراسم وغیرہ بھی اسی دنیا سے ایک ناپختہ عمر میں اخذ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ شعور کی عمر میں آنے کے بعد انسان معتقدات کی اس دنیا کو تباہ کرنے نکل کھڑا ہو۔ دین کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس میں جب جب کوئی سوال، کوئی کھٹک، کوئی شک پیدا ہو تو انسان سر جھٹک کر آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کی فطرت جب کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اس کا ضمیر جب اس کی راہ میں آ کر کھڑا ہو جائے، اس کی عقل جب کسی بات کو ماننے میں متردد ہو جائے، کوئی بندہ خدا جب اس کی توجہ کسی غلطی کی طرف مبذول کرا دے، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ذرا دیر کو ٹھہر جائے، وہ صحیح اور غلط اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے سینے کو تعصبات اور ذہن کو تکبر سے خالی کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہی دین کا مطالبہ اور خدا کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مسیحیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تثلیث کے عقیدے کی شکل میں یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا تین ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس خدائی اکائی کے تین اجزاء ہیں۔ یہ بات تمام مسیحی بچپن سے مانتے ہیں اور تربیت اور ماحول سے یہ بات ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، مگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک بھی ہو اور تین بھی؟ وہ یا تو ایک ہوگا یا تین ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جس ہستی کے نام اور تعلیمات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
اس کا اپنا کلام انجیل کی شکل میں آج کے دن تک موجود ہے۔ پوری انجیل میں حضرت عیسیٰ نے نہ کہیں تثلیث کو بیان کیا ہے نہ اس کی دعوت دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہر مسیحی کو اس بات پر متنبہ ہو جانا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، اپنی مقدس کتاب میں خود مسیح کی تعلیم میں اصل بات کو تلاش کرے۔ یہ دیکھے کہ بائبل میں کبھی کسی نبی نے اس طرح کے کسی عقیدے کی کوئی بات نہیں کی۔ بائبل کے بعد آنے والے نبی، جنہیں اب چرچ بھی سرکاری طور پر نبی تسلیم کرتا ہے، وہ اور ان کی کتاب قرآن بھی اس عقیدے کی بھرپور تردید کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسیحی متنبہ ہونے کے بعد بھی تحقیق و جستجو سے کام نہیں لیتا تو پھر لازم ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خدا کے احتساب کی زد میں آ جائے گا۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر مسلمان کچھ ایسے عقیدے بھی مانتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں، وہ ایسے نظریات اختیار کرتے ہیں جو ان کی بنیادی کتاب کا حصہ نہیں، وہ کچھ ایسے دینی اعمال سر انجام دیتے ہیں جو ان کے دین کا مطالبہ نہیں، تو جس لمحے انہیں تنبیہ ہو جائے یا کوئی شخص انہیں متوجہ کر دے، انہیں رک کر تحقیق و جستجو سے کام لینا چاہیے۔ جس شخص نے بے نیازی سے سر جھٹکا، جس نے باپ دادا کے طریقے پر بھروسہ کیا، جس نے مذہبی اکابرین کی باتوں کو اللہ رسول کے حکم کے برابر جانا، وہ بلا شبہ خدا کے احتساب کی تلوار کی زد میں آ جائے گا۔ اور جو بد نصیب ایک دفعہ اس تلوار کی زد میں آ گیا، اس کی ابدی زندگی جہنم کے دہکتے شعلوں اور وہاں کے کھولتے پانی میں گزرے گی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے۔ ایڈیٹ باکس۔ آج کل یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد کتاب اور قلم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عصر حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کے عام ہونے کے بعد مطالعے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ بات ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مگر اہل مغرب کے ہاں آج بھی کتاب علم سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں الیکٹرانک میڈیا خبر، کھیل اور تفریح کے معاملے میں تو یقیناً بہت زیادہ مؤثر ہو گیا ہے، مگر علم کی دنیا میں آج بھی کتاب و قلم کی حکمرانی ہے۔ ان کے ہاں ٹیلی ویژن کو ایڈیٹ باکس کہا جاتا ہے، اس یقین کی بنا پر کہ بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا انسان کی ذہنی سطح کو کمتر کر دیتا ہے۔ واچنگ ٹو مچ ٹیلی ویژن کازز اسٹوپیڈیٹی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن دیکھنے کے عمل میں انسان اپنی عقل کو، جو اس کا اصل شرف ہے، بہت کم استعمال کرتا ہے، جبکہ مطالعہ کرنا ایک بھرپور ذہنی ورزش ہے جس میں انسان کی علمی و عقلی صلاحیتیں بے پناہ بڑھ جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والے شخص کے مقابلے میں کتاب پڑھنے والا شخص اپنے ذہن کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ جب وہ الفاظ پڑھتا ہے تو ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو 2-3 دفعہ رک کر دیکھتا ہے۔ اپنے تخیل کو استعمال کر کے وہ ان کو تصورات میں تبدیل کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ الفاظ نئے ہوں تو ڈکشنری سے ان کے معنی دریافت کرتا ہے۔ اس طرح نہ صرف اس کا علم بڑھتا ہے بلکہ اس کی تخیلاتی طاقت اس عمل سے مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، چیزوں کو سمجھنے اور اخذ کرنے کی استعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ مطالعہ نہ کرنے اور صرف ٹیلی ویژن پر انحصار کرنے والا کبھی اس عمل سے نہیں گزرتا۔ وہ اس ایڈیٹ باکس پر ہر چیز اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے۔ ہر پیغام اور ہر واقعہ آواز، تصویر، رنگ اور روشنی کی مدد سے اس طرح اس کے سامنے برہنہ ہو کر آ جاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صلاحیت کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی زندگی بس سنی سنائی باتوں میں گزرنے لگتی ہے۔
یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے کی روایت جو پہلے ہی بہت کمزور تھی اب کم و بیش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اول تو اپنی معاشی اور معاشرتی مصروفیات ہی سے وقت نہیں نکال پاتے، اور جو وقت انہیں ملتا بھی ہے وہ ٹیلی ویژن کے چینل بدلتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس مطالعے کا وقت نہیں ہے، یا پھر مطالعہ کرنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بڑے فخر سے بتائے کہ وہ ورزش نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا جسم بے ڈول اور دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مطالعہ نہ کرنے والے اور ٹیلی ویژن کے چینل بدلتے رہنے والے افراد ذہنی طور پر سمارٹ نہیں رہتے، ذہنی طور پر پسماندہ ہو جاتے ہیں۔ ذہنی پسماندگی کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ خود اپنی جہالت کو فخریہ طور پر بیان کرنے لگیں۔ اجتماعی طور پر جس قوم کے افراد میں مطالعے کی عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ علم کی مضبوط روایت کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود دنیا میں بہت پیچھے ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ٹیلی ویژن کے سامنے کتاب کو شکست ہو رہی ہے۔ یہ شکست زندگی کے ہر میدان میں ہماری شکست کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، مگر کیا کیجیے، اسے پڑھنے کے لیے بھی مطالعے کی عادت ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے ہم میں نہیں۔ ایسے میں ہر باشعور شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطالعے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے۔ آج اس سے بڑی کوئی قومی خدمت ممکن نہیں۔